ان کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لیکن جان نکلنے میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ گھر والوں نے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ اتنے پرہیزگار اور متقی ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ نہ جانے ان سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ جان کنی کے وقت کلمہ نصیب ہی نہیں ہو رہا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل تھے۔ ان کا نام علقمہ تھا۔ چنانچہ ان کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اطلاع بھجوائی کہ باوجود تلقین کے ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علقمہ کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ بتایا گیا کہ صرف والدہ ہی زندہ ہیں، لیکن وہ کسی وجہ سے ناراض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کیا میں آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آ جائیں گی؟ ان کی والدہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتی، میں خود حاضر خدمت ہوتی ہوں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ ان کی والدہ نے بتایا کہ وہ بہت نیک ہے، نماز روزے کا پابند ہے، لیکن اپنی بیوی کے معاملے میں میری نافرمانی کرتا ہے، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کا حال ان کی والدہ کو بتایا اور بتایا کہ ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا اور جان نہیں نکل رہی، اس لیے آپ ان کو معاف کر دیں تاکہ ان کی جان آسان سے نکل سکے۔ لیکن ان کی والدہ نے غصے کی وجہ سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو اور علقمہ کو جلا دو۔ ان کی والدہ یہ سن کر گھبرا گئیں اور حیرت سے پوچھا، کیا میرے بیٹے کو آگ میں پھینکا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، جب آپ ان کو معاف نہیں کر رہی تو یہی ان کی سزا ہے۔ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ہمارا عذاب بہت ہلکا ہے۔ خدا کی قسم، جب تک تم اس سے ناراض ہو، نہ تو اس کی کوئی نماز قبول ہے اور نہ ہی صدقہ قبول ہے، اور نہ ان کی جان نکل سکتی ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی غلطیوں کو درگزر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ علقمہ کا حال دیکھو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ان کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو گیا ہے اور ان کی جان کنی بھی آسانی سے نکل گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے غسل اور کفن کا حکم دیا اور خود ان کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ دفن کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس شخص نے اپنی ماں کی نافرمانی کی، اسے تکلیف پہنچائی، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے اور اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت۔ اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ انسان توبہ نہ کر لے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اسے راضی نہ کر لے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں۔ اب اس واقعے کو پڑھ کر ہم سوچیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی نافرمانی کی، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، جبکہ وہ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور نیک انسان۔ ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارے پلے بھی کچھ نہیں اور نیک اعمال بھی نہیں، اور ماں باپ کا دل دکھانے میں سب سے زیادہ اگر ہم ہیں، ماں باپ کا دل دکھانے سے بعد بھی نہیں آتے، تو ہم کس طرح سے اپنی بخشش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔